بخشی ہے۔ تو انسانیت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے حقوق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں یہ آپ کے احسانات ہیں، چند احسانات ہیں عالم انسانی پر، ورنہ آپ کے سارے احسانات تو اس مخصوص وقت میں، محدود وقت میں شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اور یہ وہ احسانات ہیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے منعقد ہونے والی نشستوں میں کر چکے ہیں۔ اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا تہذیب و تمدن پر اور انسانوں پر پانچواں احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کے بجھے ہوئے مایوس دلوں میں امید کا چراغ جلایا، ورنہ آپ سے پہلے بعض مذہبی رہنماؤں نے گناہگاروں کو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس کر دیا تھا، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تمہاری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا قاتل اور سفاک انسان جو 99 قتل کر چکا تھا، اسے اپنی آخرت کی، عاقبت کی اور بخشش کی فکر لاحق ہوئی، اور وہ اس جستجو میں نکلا کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میری توبہ کا ذریعہ بن جائے، جو مجھے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ بتا دے۔ تو وہ جس مذہبی رہنما کے پاس بھی گیا، اس نے اس کو مایوسی کیا کہ تمہاری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک اور قتل کر کے 100 کا ہندسہ پورا کر دیا، پھر بھی وہ اس میں لگا رہا تا آ کے اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ مجھے بتانا صرف یہ تھا کہ گناہگاروں کو یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ تمہاری مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے، اور عیسائیت نے تو اس سے بڑھ کر یہ کیا، یہ عقیدہ دیا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے سارے پیروکاروں کے لیے کفارہ بنے سولی پر چڑھ کر۔ ہندوؤں کے ہاں تو جو آواگون کا عقیدہ پایا جاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، تناسخ کا عقیدہ بھی جس کو کہتے ہیں، کہ یہ جو کتے اور بلیاں اور دوسری مخلوق نظر آتی ہے، تو ہندوؤں کے اس عقیدے کا حاصل یہ کہ یہ اپنے پہلے جنم میں انسان تھے، لیکن چونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے، اس لیے دوسرے جنم میں ان کو ہمارے دیوتاؤں نے کتے بنا دیا، بلیاں بنا دیا، کوئی دوسری مخلوق بنا دی۔ تو انسان کو اس طرح ایک مجبور کر دیا گیا تھا کہ تمہاری مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگاروں کے دل میں امید کا چراغ جلایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ کوئی بچہ گناہگار پیدا نہیں ہوتا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم پیدا ہوتا ہے، وہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے، وہ پاک صاف پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اپنے والدین کی تربیت کے نتیجے میں یا اپنی حرکتوں کے نتیجے میں وہ فاسق بنتا ہے، وہ کافر بنتا ہے، وہ یہودی بنتا ہے، وہ عیسائی بنتا ہے، تو یہ بعد میں بنتا ہے، ورنہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ پاک صاف ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ پہلے جنم میں گناہ تو کسی اور نے کیے تھے اور سزا مجھ کو مل جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو امتیں گزر گئی، جو افراد گزر گئے، ان کے کام ان کے اعمال آئیں گے اور تمہارے کام تمہارے اعمال آئیں گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ کیا کرتے رہے. نہ باپ کو بالغ اولاد کے اعمال کی وجہ سے پکڑا جائے گا اور نہ اولاد کو والدین کی غلطیوں کے نتیجے میں سزا دی جائے گی. اور تیسری بات جو فرمائی وہ یہ کہ گناہ کا ہو جانا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے. کوئی بشر ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے کبھی بھی کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہوا. معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام تھے. انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. آقا نے فرما دیا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر ایک گناہگار ہے. تم میں سے ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے. اور عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں کہ آپ نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا. تم میں سے ہر ایک سے بہت گناہ ہو سکتے ہیں، ہر ایک بہت گناہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون، لیکن گناہوں کی وجہ سے گھبرانا نہیں ہے. اگر توبہ کر لو تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. اس طریقے سے اللہ نے فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، اے وہ میرے گناہگار بندو جن کی زندگیاں گناہوں میں گزری، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں امیدوں کا چراغ جلایا. ارے توبہ کر لو، تم کتنے ہی گناہگار سہی، جوانی میں توبہ کر لو تو سب سے بہتر ہے. لیکن جوانی میں نہ ہو سکے، بڑھاپا آ گیا، تو اب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب بھی توبہ کر لو. اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، وہ بڑھاپے میں بھی تمہاری توبہ قبول کر لے گا. ہو سکتا ہے نافرمان اولاد کے لیے اس کے والدین دروازہ بند کر دیں. ہو سکتا ہے گندگی میں پڑ جانے والدین سے ان کی اولاد نفرت کرنے لگ جائے، لیکن اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کسی گناہگار کے لیے کبھی بھی بند نہیں کرتا ہے. یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کتنے ہی گناہگار سہی، قاتل سہی، شرابی سہی، زانی سہی، چور ڈاکو سہی، بے نمازی سہی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کی اس تعلیم نے پتہ نہیں کتنے شرابیوں کو، کتنے زانیوں کو، کتنے چوروں کو، کتنے ڈاکوؤں کو زاہد و پارسا بنا دیا، ولی اور قطب بنا دیا. حضرت فضیل بن عیاض آپ جانتے، ان کا واقعہ سنا ہوگا.